السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجلس اتحاد المسلمین کے میرے تمام رفقا، شہنشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی محترم جناب کوثر محی الدین صاحب، ظہیر آباد مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محمد اطہر احمد صاحب، سینئر مجلسی قائد جناب محی الدین غوری صاحب، محمد عظمت پاشا سابقہ وائس چیئرمین صاحب، محمد کلیم الدین صاحب، نریش کمار سابقہ رکن بلدیہ، صداسی پیٹ کے صدر شیخ غوث پاشا صاحب، یونس صاحب صدر مجلس نارائن کھیڑ، صفی اللہ بیگ صاحب جو صدر ٹاؤن بدر کے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام جلسے حالات حاضرہ میں شرکت کیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس نسل کشی کا ذکر کروں، اس قتل عام کا ذکر کروں، ان 7,000 لوگوں کی جو جانیں چلے گئی ہیں ان کا ذکر کروں، جس میں 2,000 سے زائد معصوم بچوں کی موت ہوئی ہے، جس میں 1500 سے زائد خواتین کو مار دیا گیا، جس میں 16,000 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ آج بھی ہزاروں لوگ بلڈنگ کے ملبے کے نیچے یا تو مدد کو پکار کر مر چکے ہیں، یا جو زندہ ہیں وہ اپنی سانس لینے میں مشکلات محسوس کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں غزہ میں، جہاں پر اسرائیل اپنی ایک بربریت کے مظاہرے کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین نے حالیہ دنوں میں دارالسلام کی تاریخی سرزمین پر ہم نے فلسطینیوں کے حق کے لیے ایک احتجاجی جلسہ رکھا۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں عوام نے بلا لحاظ مذہب ملت اس جلسے میں شرکت کی۔ میں آج آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی عوام کا ذکر ہم کریں، اور مجھے یقین ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ فلسطین کی اہمیت ہماری نظروں میں، ہماری سوچ اور فکر میں کیا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے، اور آپ اور ہم سنتے ہیں اپنی کانوں سے کہ ظہیر آباد کی سرزمین ہو یا حیدرآباد کی سرزمین ہو یا بھارت کی سرزمین ہو، آج ہر ایک کی زبان سے یہی دعا نکل رہی ہے کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما دے۔ ہر ایک کی زبان سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ پروردگار ان نہتے لوگوں کو تو اپنے فضل اور کرم سے بچا لے۔
ہر فرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ رب کریم تو جبار ہے، تجھے تیری جباریت کا واسطہ کہ جو آج جن کے ساتھ کوئی ٹھہرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ ان کو بچا لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو بربریت فلسطینیوں پر کی جا رہی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میں اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنے کے لیے مشکل محسوس کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز میں کہ ایک 6 سال کی بچی، اس کے سامنے اس کی ماں باپ، اس کی دادی مر جاتی ہے، یہ بچی بچ جاتی ہے تو اس بلڈنگ کے ملبے سے ایک 6-7 سال کی بچی اٹھ کر مما مما کہہ کر پکارتی ہے۔ ایک بلڈنگ اسرائیل کی ایئر فورس نے بم گرایا، ایک باپ دیکھتا ہے کہ میرے فلیٹ کا ملبہ ہے، دوڑتا ہے، اپنی بیوی کی لاش کو پاتا ہے، اپنی اولاد کی لاشوں کو پاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے، اس کو اٹھا کر بھاگتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے جو بغیر الیکٹریسٹی کے، بغیر کوئی چیز کے آپریشن کر رہا ہے، لوگ اس سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا ادھر آؤ، ابھی ایک بلڈنگ گری، 10 لاشیں آئی ہیں۔ وہ ڈاکٹر دوڑ کر کیا دیکھتا ہے کہ ان 10 لاشوں میں اس کی ماں باپ بیوی اور اولاد کی لاشیں ہیں۔ ایک صحافی ہے جو الجزیرہ کے لیے رپورٹنگ کر رہا ہے اور رپورٹنگ کر کے دوڑتا ہے کسی مقام پر کہ اس جگہ پر اسرائیل نے بم گرائے ہیں۔ جب پہنچتا تو دیکھتا کہ اللہ یہ تو میری بلڈنگ ہے، معلوم ہوا کہ اس کے 2 بیٹے اور بیوی مر چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے، اگر آپ اپنے دل میں ان لوگوں کی تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے، اور دنیا اگر یہ سب مظاہرے دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو میں تو کہوں گا کہ تمہارا دل مردار ہو چکا ہے، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 7,000 لوگ کو مار دیا گیا اسرائیلی فوج کی طرف سے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی دنیا میں ان کا نام لینے والا نہیں ہے، کہ ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل مذمت کرتا ہے تو اسرائیل مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو نکال دیا جائے۔ کیا ہو گیا یورپ کی تہذیب کو؟ کیا ہو گیا یورپ کی انسانوں سے جو محبت کرتے ہیں؟ کہاں گئی تمہاری محبت؟ کیا ہو گیا امریکہ کو جو ساری دنیا کو ہیومن رائٹس کا درس دیتے ہیں؟ آج تم اندھے اور بہرے کیوں بن چکے ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غزہ میں جو ہو رہا ہے، 20 لاکھ کے قریب لوگ غزہ میں رہتے ہیں، 11 لاکھ لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ غزہ کو مکمل طور سے ختم کر دیا جائے، یا پھر ان کو سینائی صحرا میں ڈیزرٹ میں لے جا کر مصر کے اندر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جو آج ہمارے بھارت کے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر جو لوگ اسرائیل کے سٹینوگرافر اور چمچا گیری کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ غزہ میں مرنے والے بچے تمہاری اولاد اگر ہوتی تو کیا بولتے تم؟ اور اگر غزہ میں بلڈنگیں جو گرائی جا رہی ہیں، اگر تمہارا ٹی وی اسٹوڈیو گر جاتا تو تم کو کیا تکلیف ہوتی بتاؤ؟ افسوس ہوتا ہے کہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں اور مظلوموں کو ظالم قرار دے رہے ہیں۔ جس کو دبایا جا رہا ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نے ایسا کیا تھا،
ارے اگر ایسا کیا تھا تو جو کیا اس کو جواب دو، مگر بتاؤ ان 7,000 لوگوں نے کیا کیا، ان 1,500 خواتین نے کیا کیا، 50,000 خواتین حاملہ ہیں۔ ظہیر آباد کی سرزمین پر بیٹھ کر سننے والے میرے غیور ساتھیوں، تمہارے گھر میں بھی تمہاری بیوی، تمہاری بہن حاملہ ہو سکتی ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ ظہیر آباد میں کوئی اسپتال نہیں ہے تمہاری بیوی اور بہن کے لیے۔ میری بیٹی اور میری بیوی یا میری رشتہ دار حاملہ ہے تو کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں پر۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہزاروں کی تعداد میں، غازہ کے روڈوں پر آوارہ پھر رہے ہیں۔ پینے کا پانی ان کو اسرائیل نہیں دیتا، برقی نہیں دیتا، اسپتال کے لیے فیول نہیں دیتا، غازہ کے سامنے سمندر ہے، مچھی پکڑنے نہیں دیتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم ظہیر آباد کی عوام، کم سے کم میرے وطن عزیز کی عوام یہ جان سکے کہ غازہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ بھارت کو بھی اسرائیل کی طرح بننا ہے، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں تم بھارت کو رسوا کرنے کی کوشش مت کرو۔ بھارت وطن عزیز انڈیا ایک بڑا اچھا ملک ہے ہمارے لیے۔ تم بھارت کا تقابل اسرائیل سے کر کے بھارت کی توہین کر رہے ہو۔ بھارت کے بارڈر سب کو معلوم، اسرائیل کے بارڈرز کسی کو نہیں معلوم۔ بھارت میں آئین ہے، اسرائیل میں اگر پھر سے آواز آئی یہاں پر تو آپ کو اٹھ کے جانا پڑے گا۔ آپ مجھے دیکھیے، میری آواز کو سنیے۔ بھارت کا آئین ہے، اسرائیل میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ بھارت میں اقلیتوں سے نہیں کہا جاتا کہ تم ظہیر آباد کی اس روڈ پر نہیں چلو گے، تمہاری روڈ مختلف ہے۔ اسرائیل میں اسرائیلیوں کے لیے روڈ الگ ہے، فلسطینیوں کی روڈ الگ ہے۔ بھارت میں یہ تو نہیں کیا جاتا کہ اگر میں گھر سے نکلوں تو مجھے 100 چیک پوائنٹ کو پاس کرنا پڑے گا۔ یہ غازہ کے لوگ 16 سال سے ایسا کر رہے ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ جیل میں رہنا آسان ہے، غازہ میں رہنا اتنا مشکل کام ہے۔ کم سے کم جیل میں کوئی جا کر قیدی سے مل سکتا ہے، جیل میں اس کو 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے، مگر غازہ کے لوگوں کو 16 سال سے ظلم ان پر کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غازہ کی عوام کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے۔ اور یہ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے ہیں یہ لوگ اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں زائنس لوگوں کو۔ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ارے تم سے اچھا تو وہ شیر ہے جنگل کا جو اپنی بھوک کے لیے کسی جانور کو مار کر کھاتا ہے۔ تم تو حیوانیت کے بھی نظروں سے نیچے گر چکے ہو، جو ٹی وی پر بیٹھ کر عوام کو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہو۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ اور بار بار پوچھتے کہ یہ 10 اکتوبر کو ہوا، اب اس کی مذمت کرو۔ ارے کیا مسئلہ فلسطین 10 اکتوبر کو شروع ہوا؟ 1948 میں نخبہ ہوا۔ جب نخبہ ہوا تو 7 لاکھ فلسطینیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا۔ کتنے؟ 7 لاکھ 7 لاکھ فلسطینیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا۔ وہ 7 لاکھ یا تو لبنان میں ہے، یا اردن میں ہے، یا دمشق میں ہے، یا پھر کہیں پر مصر میں ہوں گے۔ یہ نخبہ 48 میں شروع ہوا۔ کس نے بالفور ڈکلیریشن کیا؟ یہی انگریز جو بھارت چھوڑ کر چلے گئے، بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے فلسطینیوں کی زمین پر لا کر ان زائنس لوگوں کو بسا دیا۔ پھر 67 کی 6 دن کی جنگ ہوئی، جس میں ایسٹ جیروسلم چلا گیا، غزہ چلا گیا، ویسٹ بینک چلا گیا۔
اس وقت بھی 2.5-3 لاکھ فلسطینی اپنے وطن سے محروم ہو گئے. بتاؤ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ ارے تم لوگ تاریخ کو اگر توڑ موڑ کر جھوٹ پیش کر رہے ہو تو سچائی ہم بیان کریں گے. ہم جانتے ہیں فلسطین کی تاریخ کو. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب یہودیوں پر ظلم کیا جا رہا تھا تو جنوبی اسپین میں حکومت تھی مسلمانوں کی. جب یہودی یورپ سے بھاگ رہے تھے تو اس جنوبی اسپین میں مسلمانوں کی حکومت نے ان یہودیوں کو کہا کہ آؤ یہاں پر رہو، ہم تم کو امن سے رکھیں گے، تم اپنے مذہب پر چلو، اپنی تورات پڑھو. اور یہودی مانتے ہیں کہ ان کا سنہرا دور تھا جنوبی اسپین میں، جب ترکوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ. جب آپ دیکھیے وہاں پر 1.5 لاکھ یہودیوں کو سلطنت عثمانیہ میں کہا گیا کہ آؤ عزت کی زندگی گزارو، تمہاری مذہب پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. اس وقت پولینڈ اور یوکرین میں اتنے یہودی نہیں تھے جو سلطنت عثمانیہ میں آ کر عزت کی زندگی گزارتے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اسرائیل میں فلسطینی ہے، 17 لاکھ فلسطینی ہے، سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں. ان کے خلاف 65 قانون ان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. ویسٹ بینک، مغربی کنارہ جس کو کہتے ہیں، غازہ پٹی، ایسٹ جیروسلم ہے، جس کو آکیپائیڈ ٹیریٹریز کہتے ہیں. ٹی وی چینل پر آپ سنیے تو یہ اسرائیل کے اسٹینوگرافر جو بڑے اینکر بن کر بیٹھتے ہیں میری فوٹو دکھاتے ہیں، غازہ گینگ. ابے تو کون سی گینگ کا ہے پھر؟ غازہ گینگ، اویسی کی فوٹو. یہ تاریخ جو بیان کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ زائنسٹ کے ایجنٹ ہیں، ان کو آج رات بھر نیند نہیں آئے گی. میرے بھائی، ایسٹ جیروسلم میں 3,27,000 فلسطینی رہتے ہیں، اور پھر ویسٹ بینک میں 20 لاکھ، غازہ پٹی میں 21 لاکھ. یہ جو لوگ آج بیٹھ کر بول رہے ہیں یہ ہوا وہ ہوا، کیا اقوام متحدہ کا ریزولوشن نمبر 242 نہیں کہتا کہ اسرائیل کو ویسٹ بینک، غازہ سے، ایسٹ جیروسلم سے وڈرا کرنا ہے؟ نہیں بولیں گے آپ کو، مگر اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو، تاکہ آپ اس کو بتائیں اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو بتائیں. کیا 1987 میں 4 جنیوا کنونشن کا وائلیشن نہیں ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا بتاؤ زائنسٹ لوگوں؟ پھر 1993 میں اوسلو ایکارڈ ہوا، یاسر عرفات کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت کا اسرائیل کا پرائم منسٹر وہ زائنسٹ کھڑا ہوا ہے، اور کہا گیا 5 سال میں ایک فلسطین ایک ملک بنے گا. 5 سال جا کے آج 25-30 سال ہو گئے. کیا ہوا اوسلو ایکارڈ کا؟ بتاؤ امریکہ، بتاؤ برطانیہ، بتاؤ اٹلی، بتاؤ G7، اس اوسلو ایکارڈ کا کیا ہوا؟ 2002 میں دیوار اٹھا دی گئی. اگر مثال کے طور پر ظہیر آباد میں ایک دیوار اٹھا دی جائے گی کہ جہاں پر اسد الدین اویسی کا گھر ہے، جہاں پر کوثر محی الدین یا غوری صاحب کا گھر ہے، یا جہاں پر اطہر کا گھر ہے، ہم ان گھروں کے سامنے سے 40 فیٹ کی اونچی دیوار اٹھا دیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ دیوار کے اس طرف رہو. یہ دیوار اٹھا دی گئی. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ گیا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا دیوار کو توڑنا چاہیے، دیوار کے خلاف فیصلہ دیا، کوئی نہیں بولتا. پھر آپ دیکھ لیجئے 2006 میں الیکشن ہوا، اسرائیل نے 26 فلسطینی ایم پیز کو کڈنیپ کر کے لے کے چلے گئے.
2008 میں آپریشن کاس لیڈ ہوا، 3 ہفتے بمباری ہوئی، 1400 فلسطینی مارے گئے، 300 بچے اس میں تھے۔ کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ گولڈ سٹون رپورٹ۔ 2010 میں ایک کشتی گئی تھی، مریا مرمما کچھ نام تھا، اس کشتی میں جو لوگ ریلیف لے کر جا رہے تھے، اسرائیل کی فوج نے ان کو مار دیا۔ 2012 میں آپریشن پلر آف ڈیفنس اسرائیل نے کیا، غازہ پر بمباری کی، 150 لوگوں کی موت ہوئی۔ 2014 میں 51 دن تک حملہ کیا اسرائیل نے غازہ میں، آپریشن پروٹیکٹیو ایج کے نام پر 2000 فلسطینی مارے گئے۔ 2018 میں یہ ٹرمپ نے جروسلم کو کہہ دیا کہ میں امریکن ایمبیسی وہاں پر بناؤں گا، تو اس سے ہوا کیا کہ وہ آکیوپائیڈ ٹیریٹری تھی، اس کو ختم کر دیا قانون کو ان کے یک طرفہ اعلان کر کے۔ امریکہ وہ اس فلسطینی ریفیوجی کو پیسے دیتا تھا جن کو نخبہ جس کو کہتے ہیں نکالنے کو 1948 میں، ٹرمپ نے اس کو ختم کر دیا۔ آج اسرائیل کے جیلوں میں 6000 فلسطینی جیل میں ہے، کوئی مقدمہ نہیں۔ ہر سال اسرائیل 500 سے 600 معصوم بچوں کو جیل میں ڈالتا ہے، ملٹری کورٹ میں بچوں کا مقدمہ چلاتا ہے۔ بتائیے آپ کون سا کام اسرائیل کر رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اسرائیل ایک اپارتائیڈ سٹیٹ ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس میں فلسطینیوں کو جانوروں سے بدترین سلوک ان سے کیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسرائیل کی ہیومن رائٹس کمیٹی ہے جس کا نام بیٹسلم ہے، وہ کہتا ہے اسرائیل کے بارے میں۔ یہ زائنسٹ لوگ ہیں، یہ تورا کو نہیں ماننے والے ہیں، زائنسٹ ہیں۔ آج یہی لوگ معصوم فلسطینیوں کو ان کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں پر کیا حال ہوگا آج۔ آپ سوچو، 12 دن سے آئسس کے اوپر 2 سال 2.5 سال آئسس سے جنگ لڑی گئی، اتنے بم جو 1.5-2 سال میں گرائے گئے تھے، جو افغانستان پر اس وقت نیٹو بم گراتا تھا، ان 12 دنوں میں 2 سال کے بم صرف 12 دنوں میں گرائے گئے غازہ کے اوپر۔ آپ سوچو، تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کہ اگر یہاں پر صرف پٹاخے پھوڑ دیے جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ کوئی نہیں اٹھے گا، 10 منٹ تک پٹاخے پھوڑے جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ 10-15 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے ان آوازوں کو سن کر۔ میرے بھائی، 75 سال سے یہ فلسطینی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، 75 سال سے اس سرزمین کو اپنے خون سے لال کر رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک معصوم بچہ کھڑا ہوا ہے، 22-24 سال کا، ٹی وی کا اینکر اس سے پوچھ رہا ہے آپ کیسے ہیں؟ وہ رہا کہ دیکھو یہ میری پوری بلڈنگ سب برباد ہو گئی۔ ٹی وی کے اینکر رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کیسا اس نقصان کو برداشت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ، اس نے کہا الحمدللہ۔ ٹی وی والے نے پوچھا کہ تم نے کیا کھویا؟ اس نے کہا ماں باپ کو کھویا، اپنی بہن بھائی کو کھویا، اپنے بہن بھائی کے اولاد کو کھویا، اور کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس نے کہا کہ چلو مجھے کم سے کم میری گھر کی بلی تو بچ گئی، اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ میرے بھائی، یہ کس لیے کر رہے ہیں لوگ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو
اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھو نوجوانوں. یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی لڑائی ہے. یہ صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ انسانیت کو بچانے کی لڑائی ہے. 75 سال سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے زائنسٹ طاقتوں کی طرف سے. اور حد تو یہ ہو گئی کہ امریکہ کا صدر یہ کہتا ہے کہ 7,000 لوگ جو مارے گئے میں اس کو نہیں مانتا. تو غزہ کے لوگوں نے کہا امریکہ کے صدر یہ ہے 6,000 مرنے والوں کی نام کی لسٹ. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کبھی بھی تشدد کا قائل نہیں رہا، نہ کبھی رہوں گا. میں نے ہمیشہ وائلنس کو کنڈیم کیا اور زندگی جب تک باقی رہے گی وائلنس کو کنڈیم کروں گا. مگر غزہ میں جو ہو رہا ہے آج آپ کو اور ہم کو اس کے خلاف بولنا پڑے گا. بولنا پڑے گا میرے بھائی. کم سے کم دعاؤں میں رو رو کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر بھیک مانگنا پڑے گا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو دنیا بنانے والا ہے، تو زمین و آسمان کا خالق ہے. تیری مخلوق پر، تیرے مخلوق، کمزور مخلوق پر ظالم ظلم کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما. اٹھو، اپنے ہاتھ اٹھاؤ. یہ تمہارے 2 ہاتھ ہتھیار ہیں، یاد رکھو. اللہ سے گل گڑا کر بھیک مانگو کہ اللہ تو نے ہم کو سکون سے رکھا ظہیر آباد میں. کم سے کم تمہاری آنکھوں کے سامنے تو تمہارا بیٹا نہیں مر رہا ہے. کم سے کم تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں باپ کی لاش تو نہیں آ رہی ہے. کم سے کم تمہارے گھر کو تو کوئی برباد نہیں کر رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں سلام کرتا ہوں ان فلسطین کے جیالوں کو. نہیں معلوم اللہ نے ان کے دلوں میں کیا تاثیر پیدا کی ہے کہ 7,000 مر بھی گئے، ظالم کے ظلم سے مر گئے، مگر اللہ تیرے بندے تجھ سے کہہ رہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل. کیا چیز ہے ان میں نہیں معلوم کہ سب برباد ہو کر دیکھ کر کہتے ہیں الحمدللہ. لاشوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کو ایک ہی پیغام دینے آیا ہوں کہ نوجوانوں تم بہادر بنو، اپنے حوصلوں کو بلند کرو. جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ظالم کے خلاف کھڑے ہو، ظالم کا ساتھ مت دو. اور کبھی دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی. نوجوانوں، صلاح الدین ایوبی کی روح تم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جب تک تم اچھے انسان نہیں بنو گے، جب تک تم نیک نہیں بنو گے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا. 2006 میں یا 5 میں مجھے ڈیماسکس، جس کو اردو میں دمشق کہتے ہیں، جانے کا موقع ملا. میں اس مسجد امیت میں بھی گیا تھا. اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک لمبی خبر ہے. پھر نماز ادا کیا اور پھر اس کے بعد اس مقام کو جا کر دیکھا میں نے جس میں ابو داؤد میں لکھا گیا کہ اس مقام پر حضرت عیسیٰ آئیں گے. پھر اس کے بعد میرے ساتھ ایک ندوۃ العلماء کے ایک عالم، نوجوان عالم دین تھے، شاید اب وہ برطانیہ میں ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو دیکھ لیے، مجھے ایک چیز دکھاؤ، مجھے صلاح الدین ایوبی کی خبر کو جانا، مجھے صلاح الدین ایوبی کی خبر کو دیکھنا ہے، مجھے نور الدین زنگی کو جا کر سلام کرنا ہے. میں گیا، صلاح الدین ایوبی کی مزار کے سامنے کھڑے ہوا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آنکھ سے ایک آنسوؤں کا ریلا جا رہا تھا کہ آخر کیا تھا نہیں معلوم. ایک جیالے کی خبر کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو یاد کر کے.
کیونکہ میرے بچپنے میں میرے مرحوم والد مجھے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں سکھاتے تھے، بتاتے تھے۔ میں سلام کیا صلاح الدین ایوبی کو، میں سلام کیا نور الدین زنگی کو،